بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 268 268. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے. وعدہ یعدک کا ایک معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے ڈرانا. یہاں پہ ڈرانا مراد ہے. شیطان ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے تمہیں فقر سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا. فحشاء ہر قبیح حرکت کو کہتے ہیں، ہر بہت بڑی اور بری بات جو بڑا اور سخت گناہ ہوتا ہے، قبیح گناہ، وہ عملی ہو یا زبانی طور پر ہو، اس کو فحشاء کہتے ہیں. واللہ یعدکم، اور اللہ سبحانہ وتعالی تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرتاً، معافی کا، منہ، اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، وفضلاً، اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی وسعتوں والے اور خوب جاننے والے ہیں. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو یہ تلقین کی کہ تم لوگ پاکیزہ چیزیں خرچ کرو اور ردی چیز اور بری چیز اس کا قصد نہ کرو، تو یہاں پر شیطان کے ایک وسوسے کا ذکر کیا کہ خرچ کرنے کے متعلق شیطان ہمیشہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ڈراتا ہے فقر سے. وسوسہ ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو گے تو تمہارے مال سے کمی آ جائے گی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، قبیح چیز کا. یہاں قبیح چیز سے مراد بخل ہے، کنجوسی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بخل یہ کوئی چھوٹی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قبیح اور بہت بھیانک نافرمانی ہے. خاص طور پر بخل واجبات میں ہو تو. واجبات کون سی چیزیں ہیں؟ جہاں پر خرچ کرنا فرض اور لازم ہو، وہاں خرچ کرنے سے گریز کرنا یہ سخت گناہ اور فحشاء ہے، یہ بےہودگی ہے. یہ جیسے زکوٰۃ دینے کے معاملے میں بخل سے کام لینا، اسی طرح سے گھر والوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں بخل سے کام لینا، وہ خرچ جو ضروریات پر مبنی ہو. ضروریات کے بعد والا جو خرچ ہے اس کا حکم کچھ اور ہے، اس میں اسراف نہ ہو تو پھر اس کو خرچ کرنا مستحب ہے. اگر خیر میں ہو تو خاص طور پر تو بہت بہترین ہے. تو شیطان ایک تو فقر سے ڈراتا ہے، وسوسہ یہ دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا، اور مال کم ہو جائے گا تو پھر کیسے زندگی گزارو گے؟ خود اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے. یہ وسوسہ ہوتا ہے شیطان کا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، پھر خود کہاں سے خرچ کرو گے اور گھر والوں کو کہاں سے دو گے، یا اپنا فلاں شوق کہاں سے پورا کرو گے. اور خرچ کرنے کے وقت ہی شیطان کئی چیزیں ذہن میں ڈال دیتا ہے. ہاں میں نے یہ بھی لینا تھا، وہ بھی لینا تھا، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. اور اگر کوئی چیز نہ دل میں آ رہی ہو خاص لینے والی، تب بھی وہ مال خرچ کرنے سے انسان کو روکتا ہے، بخل کا حکم دیتا ہے اور فقر سے اس کو ڈراتا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کو مال کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنے پاس مال کو رکھنا پسند کرتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا. لیکن یہ فطرت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے مطابق نہیں ہے. اس کو بدلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کا بہترین مظاہرہ پیش کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے.
کس طرح سے انہوں نے اس فطرت کو اللہ کی پسند میں تبدیل کر لیا، بدل دیا۔ کچھ فطرت کی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، لیکن صرف اور صرف آزمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے مطابق بدل لیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر انسان کی کئی فطرتوں کا بیان کیا۔ فطرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر اس چیز کو کرنے کی حرص یا ایک عادت ہوتی ہے، جیسے وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، ہر چیز میں جلد بازی کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ خیر کے کاموں میں جلد بازی کرو، لیکن باقی تمام کاموں میں بہت سوچ سمجھ کر اور پلاننگ کے ساتھ، استخارہ و مشورہ کے ساتھ چلو۔ تو نیکی اور خیر کے علاوہ ہر چیز میں جلد بازی یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کہا وکان الانسان قتورا، انسان تھوڑے دل کا مالک ہے، بخیل ہے، بخل کرتا ہے۔ تو بخل اس کے سرشت میں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ ایسے ہی انسان جب مال و دولت اس کو ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ فقر و فاقہ آتا ہے تو شکوے کرنے لگتا ہے۔ تو اس کو بھی اللہ نے بدلنے کا حکم دیا کہ اگر مال و دولت آئے تو اللہ تعالیٰ سے دور نہ جاؤ، بلکہ مال و دولت کے ذریعے سے، اس کو خرچ کرنے کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرو، اور جب فقر و فاقہ آئے تو پھر شکوہ نہ کرو اللہ تعالیٰ کا، بلکہ شکر ادا کرو اور صبر سے کام لو، اللہ تمہیں زیادہ سے نوازیں گے۔ تو شیطان ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے، اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، قبیح ترین چیزوں کا حکم دیتا ہے، مراد بخل کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتے ہیں اپنی طرف سے مغفرت کا۔ مغفرت کا کیسے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے کی وجہ سے معافی دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی مراد ہے کہ اگر کبھی کہیں کسی موقع پر جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں تم شیطان کے وسوسے میں آ کر بخل سے کام لے لو تو اللہ اس کو معاف کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کسی جگہ پر ایسے بخل سے کام لے لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور خرچ کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی جناب سے مغفرت کا۔ یہ منہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے، اگر یہاں پہ صرف یہ ہوتا اللہ یعدکم مغفرۃ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا، معافی کا، تو تب بھی معنی پورا ہو رہا تھا۔ منہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی طرف سے مغفرت کا، یعنی تمہارے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ تمہیں معاف کیا جائے، اللہ اپنی خاص مہربانی سے تم سے وعدہ کرتے ہیں معافی کا۔ یہ معنی ہے مغفرۃ منہ کا، اور یہی معنی ہے ہم نماز میں تشہد میں جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس میں جو ہے فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مغفرۃ من عندک، ایسی مغفرت عطا فرما جو تیری طرف سے ہو۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ معاف کیا جاؤں، لیکن آپ مجھے اپنی مغفرت سے نواز دیجیے، اپنی خاص مہربانی سے، ایسے ہی بغیر سبب کے مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اپنی طرف سے، اپنی جناب سے۔ تو خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ملتی ہے۔ وہ فضل، اور اللہ اسی طرح سے اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہاں فضل سے مراد یہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، کئی گنا کر دیتے ہیں، نیکی اور اجر کے اعتبار سے اور برکت کے اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ میں 3 چیزوں پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ان میں سے
ایک آپ نے یہ کہا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کم نہ ہونے کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ کم اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو کئی گنا سے نوازتے ہیں، یعنی مال کی صورت میں اس کو بہت زیادہ مل جاتا ہے، اور مال کی صورت میں زیادہ ملنا، ایک تو یہ کہ مال کی صورت میں زیادہ مل جائے، جیسے اس کا اگر کوئی تجارت ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے زیادہ پروفٹ مل جائے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی کا، جیسے اگر کوئی شخص 10,000 میں مہینے کا گزارا کرتا ہے اور دوسرا شخص جس کی اتنی ہی ضروریات ہیں، اتنے ہی افراد ہیں گھر کے، لیکن اس کا گزارا 20,000 میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ضروریات ایک جیسی ہیں، اور پہلا جو شخص ہے جو 10,000 والا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، تو پہلے والا شخص خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اور برکت کا مفہوم کئی طرح سے، کئی صورتوں میں برکت ظاہر ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص اس 10,000 میں اچھی طرح سے گزارا کر لیتا ہے کہ کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ دوسرا 20,000 والا شخص وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتا، تو اس کو برکت نہیں ہوتی، کھانے پینے میں برکت نہیں ہوتی، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی یہاں پہ پیسے لگ رہے ہیں، کبھی وہاں پہ پیسے لگ رہے ہیں، تو اس طرح سے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اور یہ فضل کئی طرح سے ہے جو میں نے بتایا، مال میں کثرت ہو جاتی ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے، اجر و ثواب میں آدمی کو بہت کچھ ملتا ہے، جس کی وجہ سے دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، جبکہ بخیلی انسان کے دل میں تنگی پیدا کرتی ہے، خرچ کرنا بندے کے دل میں فراخی پیدا کرتا ہے، دل وسیع ہوتا ہے جس سے بندے کو سکون ملتا ہے، اور بخیلی کرنے کی وجہ سے بندے کا دل تنگ پڑتا ہے جس سے بندے کو بے چینی لاحق ہوتی ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعتوں والے اور جاننے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ وسعت دینے والے، اس شخص کو جو خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دینے والے ہیں، اور علیم ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اس شخص کو جو بخل سے کام لے رہا ہے، جہاں وہ خرچ کر رہا ہے اللہ جانتے ہیں کہ اس کو کتنا خرچ کرنا چاہیے اور کتنا کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جو کوئی خرچ کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازیں کہ ہم کبھی بھی فقر اور کبھی بھی شیطان کے وسوسے میں آ کر خرچ کرنے میں کمی نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔